کوئی انسان لا کے دکھا دے، اس کی ایک یا آدھی بات پہ پورا نہیں اترے گا، تو معلوم کیا ہوا؟ چیلنج ہے یہ، لاؤ تمہارے معبود اگر کوئی ہیں اس کرائٹیریا پہ آتے تو وہ اللہ کس بات کے۔ اچھا جی، آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین میں، قد تبین الرشد، یقیناً واضح ہو چکی ہے الرشد بھلائی، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کفر کرے طاغوت کا، سرکش کا، ویؤمن باللہ اور اللہ کو مان لے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے تھام لیا عروۃ الوثقی، مضبوط سہارا، اس کا کہتے ہیں مضبوط کو، میثاق اسی سے نکلے مضبوطی، تو لن انفصام لہا، کہتے ہیں کہ نہیں انفصام، نہیں کوئی جو ٹوٹنے والا، لہا اس وہ، یعنی اس کے لیے کوئی وہ ناتا ٹوٹنے والا نہیں ہے، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، اگر آپ لفظی معنی کریں، لہا اس کے لیے انفصام، ٹوٹنا لا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اتنی کلیئر بات یہاں پہ بیان کر دی گئی ہے، تو فوراً سے کہہ دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، آنے تو آؤ اور نہیں آنے تو مت آؤ۔ قرآن کہہ رہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، کس کا بہترین دین ہوگا؟ اس شخص سے جو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے، یعنی اللہ کے آگے جھکا دینا چہرہ، یہ دین ہے میرا اور آپ کا۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ دین کیا ہے؟ میں اور آپ نے فیصلہ کر لیا اس بات پہ، دین کیا ہے؟ اسلام، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ قرآن دی ہے، تو کہہ رہے دین میں زبردستی نہیں ہے، تم کو اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکانا ہے یا غیر اللہ کے آگے جھکانا ہے، چوائس از یورس، گو، جو آپ کو کرنے کرو۔ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے زبردستی نہیں ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں بالکل واضح ہو کے سامنے موجود ہے، دونوں ظاہر ہو چکی ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ اب جو کفر کر رہا ہے سرکش کا اور اللہ کو مان رہا ہے، یعنی اب اگر اس نے چوائس اس کی جو تھی اس نے یہ اختیار کی کہ اس نے سرکش کا کفر کر دیا شیطان کا اور وہ اللہ کو مان گیا، تو اللہ کہتے یقیناً اس نے تو بڑا مضبوط سہارا تھا، بس وہ تو پار لگ گیا، وہ تو کامیاب ہو گیا، جس نے اپنا سہارا جو ہے وہ کس کو بنا لیا؟ اللہ کو بنا لیا، جس نے طاغوت کا کفر کر لیا۔ اور طاغوت کا کفر کرنا آسان تو نہیں، طاغوت ہر وقت آ کے کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے سامنے، ہر وقت اس کو ڈینائی کرنا، اور اللہ کو ماننا کتنے طریقے اور کتنی صورتوں میں پورے دن میں میرے اور آپ کے پاس انویٹیشنز ہوتے ہیں طاغوت کی طرف جانے کے، اور ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم اللہ کی بات کو جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یقیناً وہ بڑا مضبوط سہارا پکڑ لیتے ہیں، اور جتنی فائٹس لڑ لیتے ہیں طاغوت سے، وہ اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے، جتنا بندہ شیطان سے لڑنا جان لے گا اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوگا اور اس کی مضبوطی بڑھتی جائے گی، اللہ سے رشتہ گہرا ہوتا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں وہ ایسا گہرا رشتہ ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، لن انفصام لہا، اس کے لیے کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہے، جہاں اس نے جو چیز کو ہولڈ کیا ہے وہ بڑی مضبوطی سے، یعنی میرا سہارا اللہ ہے، یہ صرف لفظ نہیں رہ جائیں گے، الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ واقعتاً اس کو تعبیر اس کی حقیقت ہوگی، یعنی میں اور آپ حقیقت میں صرف اور صرف اللہ کی بات مانتے ہو، تو اللہ کہتے پھر میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اور کیا ہے اللہ تو سنتے بھی اور اللہ جانتے بھی، اللہ کو سب خبر ہے۔ آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہیں، حامی مددگار ہیں ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لاتے ہیں، یخرجہم نکالتے ہیں ان کو، من الظلمات تاریکیوں سے، الی النور روشنی کی طرف، والذین کفروا اور وہ لوگ جو نہیں مانتے، اولیاءہم ان کے ولی، الطاغوت سرکش ہیں، طاغوت ہیں، یخرجونہم جو نکالتے ہیں ان کو، من النور روشنی سے، الی الظلمات تاریکیوں کی طرف، اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کس کا ولی ہوتا ہے؟ جب اللہ کا وہ سہارا تھام لیتے ہیں تو بڑی مضبوطی ان کو مل جاتی، تو اللہ ولی بن جاتے ہیں ان کے، اللہ سرپرست بن جاتے ہیں ان کے، اللہ مددگار ہوتے ہیں پھر کن کے؟ جو مان جاتے ہیں اللہ کو، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی سرپرستی شیطان کر لے گا، ان کا لیڈر وہ شیطان کو سلیکٹ کر لے گا، تو اللہ سپورٹر ہے، اللہ فرینڈ ہے، اللہ جو ہے وہ بیک کے اوپر ہے میری اور آپ کی، اگر میں اور آپ ایمان والے ہیں۔ اور پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ کسی بندے کے ولی بن جاتے ہیں تو اس کو اندھیروں سے ہٹانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو گمراہیوں سے ہٹانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو گندگیوں، دنیا کی گندگیوں سے بچا
لے جاتے ہیں؟ روشنی کی طرف. یعنی آج جو میں اور آپ یہ بیٹھے ہوئے روشنی لینا چاہ رہے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ہمارے ولی بنے ہوئے اس وقت. اگر اللہ کو ولی بنانا ہے تو خود مجھے اور آپ کو اس کے لیے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بولا گیا ہے کہ وہ ان کو اندھیروں سے نکالتے اللہ اور روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کے لیے اللہ چاہتے کہ اس کی رہنمائی کر دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے. تو اس کا سینہ یعنی اسلام کی باتوں میں اس کو اچھا لگتا ہے, اس کو اللہ کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہے. اب لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں سے خود بخود ہٹنا شروع ہوتے ہیں. اس کی طبیعت, اس کا مزاج, اس کی پرسنالٹی اس کے اکارڈنگلی بننا شروع ہو جاتی ہے, جو ہدایت اور روشنی والی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ اگر آپ دیکھیں ہمارے لیے ہر دن ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ظلمات چھوڑیں, یہ الٹا کام چھوڑیں, فلاں جگہ پہ یہ پرابلم ہے, یہ میرا دل چاہ رہا ہے, میں اتنا پیچھے ہو گیا لوگوں کے مقابلے میں جو دنیا داری کی ریس چل رہی ہے. تو وہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں اور دوسری چیزیں جگہ لے لیتی کہ میں نے یہ اچھے کام نہیں کیے. تو میں اور آپ کیا چاہتے ہیں, حقیقت میں جینا یا خرافات میں جی کر اپنی زندگی تباہ کر دیں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے ان کے اولیاء طاغوت بن جاتے ہیں, ان کو ہر روز نئے نئے پلانز, آئیڈیا سارے الٹے. اگر آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں حال, بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب کے سامنے نظر آتی ساری چیزیں. تو طاغوت کے مشوروں پہ ہم کتنا چل رہے ہیں. طاغوت صرف ایک ہلکی سی ہنٹ دیتا ہے مجھے اور آپ کو, ہلکا سا اسپارک دیتا ہے کوئی چیز کو, اور میں اور آپ بھاگے دوڑے چلے جاتے اس کے پیچھے. تو فرمایا کہ وہ پھر کیا کرے گا تم کو, وہ جو روشنی ہوگی وہ بھی چھین کر لے جائے گا. اللہ نے تو روشنی جلائی ہے لیکن لوگ کیا لے نہیں رہے, تو اب کیا کیا جائے. اور پھر فرماتے یہ لوگ آگ والے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 258, رکوع سٹارٹ ہو رہے ہیں. الم تر الی الذی, اس رکوع کے اندر 3 آیتیں ہیں اور آپ پڑھیے گا, اس کی اینڈنگ دیکھیے گا رکوع کی خاص طور پر, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 آیتیں ہیں حضرت ابراہیم کے حوالے سے, تیسری آیت ایک لے مین کے حوالے سے, کامن آدمی, عام آدمی جو ہوتے ہیں. اور یہ کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تینوں آیتیں تو اس کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہے نا ان کے ایمان کے لیول کیا ہوتے ہیں, اور بندے کا دل جو ہے یا اس کا جو کویشچن ہوتا ہے یا اس کی جو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو سے کچھ جاننا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس اللہ کا رد عمل یا اللہ کی حکمت کیا ہے اس معاملے میں. فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج, کیا نہیں آپ نے دیکھا اس شخص کی طرف, حاج جو حجت کرتا تھا ابراہیم سے, فی ربی اس کے رب کے بارے میں, یعنی جو لڑ رہا تھا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں, ان آتاہ اللہ الملک, کہ دی تھی اسے کس کو, اس شخص کو جو لڑ رہا تھا, اللہ نے الملک بادشاہت دی تھی. اس قال ابراہیم, جب فرمایا ابراہیم نے, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. قال, تو اس سے کہا انا احیی و امیت, میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں. قال ابراہیم, ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس, کہ بے شک اللہ تو لاتے ہیں نکالتے ہیں سورج کو, من المشرق مشرق سے, فأتی بها من المغرب, تو لے آ اسے مغرب سے. فبہت الذی کفر, تو مبہوت ہو کر رہ گیا, شاکڈ ہو گیا, حیران ہو گیا, الذی کفر, وہ جس نے کفر کیا تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالم لوگوں کو. فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کر رہا تھا, لڑ رہا تھا, کس کے بارے میں, اس کے رب کے بارے میں لڑ رہا تھا. وہ اس رب کے بارے میں مجھے اور آپ کو اوپر بیان کر دیا گیا ہے کون ہے وہ رب, پہچان کرا دی گئی ہے. اس کے باوجود اس کا کلیم یہ تھا کہ میں بھی رب ہوں, میں بھی اللہ ہوں. جیسے جب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بلند رب ہوں. تو کہتے ہیں کہ جب لڑائی ہوئی ان کی, یعنی حجت بازی ہوئی, دلائل, حجت کیا ہوتی ہے, دلیل پیش کر دینا. حجت بازی ہوتی ہے سامنے والا اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں اور آپ اس کے اگینسٹ میں اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں. تو حاج ہو رہا تھا اس طرح, جھگڑے کو بھی کہا جاتا ہے, ضروری نہیں ہے وہ دلیل کے اوپر بیس کرتا ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا, حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اتنی بڑی چیز ہے, اللہ حی القیوم ہے, اللہ موت دیتے اور اللہ زندگی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں بھی موت دیتا ہوں میں بھی زندگی دیتا ہوں. بات صرف کیا ہے, منہ زبان بند کرانے کے لیے اس نے بات کہی ہے, حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے.
صرف یہ کہنے کو کہ اپنی بات کو بھاری رکھنے کے لیے کہ لاؤ بھائی ایک شخص کو بلاؤ، اس کو میں نے مارنا ہے، مار دیا، ایک شخص کو بلایا، نہیں میں نے اس کو نہیں مارنا، چھوڑ دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ میں نے زندگی دے دی، میں نے موت دے دی. تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، جاؤ تم مغرب سے نکال کے لے آؤ. پھر یہ اتنی سالڈ دلیل تھی کہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا. اور اللہ کہتے ہیں میں ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہدایت لینے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ دراصل خود بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی طرف لاتے ہیں بھٹکانے کے لیے. یہ اس طرح کے دلائل قرآن میں آپ کو کوئی بہت زیادہ یوں نہیں ملیں گے کہ باقاعدہ کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ بیان کر دیں کوئی بات. یہ میں اور آپ کو دیکھنے پڑیں گے، یعنی جس طرح سے ہم نے پیچھے آیت پڑھی تو وہ ایک دلیل ہے بہت بڑی. تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہدایت اللہ ان کو نہیں دیتے جو ظالم بندہ ہوتے ہیں، یعنی جس کے دل میں نہیں ہوتی ہدایت. اب آپ سیکنڈ آیت پڑھیں 259. او کالذی، یا اسی طرح کیا نہیں دیکھا، یعنی اس شخص کی طرح مر علی قریۃ جو گزرا بستی پر، وہی خاویۃ جبکہ وہ اوندھی گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر. قالت اس نے کہا انا یحیی کیسے زندہ کریں گے، ھذہ اللہ اس کو اللہ بعد موتیہ اس کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ تو اللہ نے اسے موت دے دی، 100 عام 100 سال. ثم بعثہ پھر اسے دوبارہ زندہ کیا. قال کم لبثت کہا کہ کتنا تو رہا. قال لبثت یوما او بعض یوم اس نے کہا میں رہا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام فرمایا اللہ نے بلکہ تو 100 سال رہا ہے. فانظر الی طعامک دیکھ اپنے کھانے کی طرف، وشرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ وہ سڑے نہیں. وانظر الی حمارک اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ للناس اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. وانظر الی العظام اور دیکھ گھڑیوں کی طرف، کیف ننشزھا کیسے ہم کھڑا کرتے ہیں ان کو، ثم نکسوھا پھر ہم چڑھاتے ہیں اس کے اوپر اللحم گوشت. فلما تبین لہ تو جب واضح ہوئی نمایاں ہوئی حقیقت اس کے اوپر، قال تو کہا اس نے اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں. کیا فرماتے ہیں اب یا او کا جو ورڈ ہے یعنی یا تم نے دیکھا اس شخص کی طرح، یعنی اللہ اسی کے طریقے کی ایک اور آپ کو اگزامپل دیتے ہیں کہ اس شخص کو بھی ڈاؤٹ تھا کس بات کے اوپر کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کریں گے. وہ بندہ تو ماننے کو تیار نہیں تھا نا میں رب ہوں، یہ بندہ بول رہے اس کا ڈاؤٹ یہ ہے، وہ ایک سمجھ لیں تعجب کر رہے اس بات پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مردے کو زندگی کیسے دیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسی بستی پر سے گزر رہا تھا جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی آلریڈی، یعنی بالکل خراب ہوئی تھی، ختم ہوئی ہوئی تھی. تو اس سے بولا اللہ اس کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی دل میں بندے کے خیال آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی 100 سال کی. اور پھر کیا ہوا، پھر اسے اٹھایا اور پھر اس سے پوچھا ہاں بھائی کتنا رہا ہے تو اس سے کیا کہا دن یا دن کا حصہ. انسان تو اس چیز کو کاؤنٹ نہیں کرتا ہے نا، آپ 4 گھنٹے سو کے بولتی ابھی تو میں سوئی تھی، صحیح ہے. تو اسی طریقے سے اس سے ہی بولا میں دن یا دن کا حصہ رہا. اصحاب کہف کے معاملے میں آپ دیکھ لیں ان کو بھی نہیں معلوم تھا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو رہا ہے 100 سال، تو ایک دن نہیں رہا ہے، تو دن کا حصہ نہیں رہا ہے، تو 100 سال رہا ہے. اب دیکھ اپنے کھانے کی طرف. اچھا اس کے پاس کیا تھا، کھانا تھا، گدھا تھا، تو کھانے کو دیکھ اور خود تھا، خود مر گیا، اٹھا اس کو معلوم نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی یہ دیکھ اب تیرا کھانا جو ہے یہ سڑا نہیں ہے، حالانکہ یہ سڑ جانا چاہیے تھا اب تک 100 سال، لیکن اللہ جس کو رکھنا چاہے اللہ رکھ سکتے. اور اب اپنے گدھے کی طرف دیکھ کہ کیسے جو ہے ہم نے اس کے اوپر ہڈیاں اور گوشت وغیرہ چڑھا کے اس کے اوپر اسکن چڑھاتے ہم، اور کس طریقے سے اس کو بناتے ہیں، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ بھی دکھایا جا رہا ہے. اچھا قرآن میں اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں تو میں اور آپ کو ظاہر ہے اتنا زیادہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، کیونکہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتی وہ آج. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں کہ میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں ہمارے دور کے تقاضے الگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے حساب سے سمجھا ہے، اور ہمیں وہ چیزیں دکھائی ہیں جو لوگ دیکھ کر اس کے اوپر کبھی بلیو نہیں کریں گے. 100 سال پرانا آدمی کھڑا کرے اور اس کو ہمارے ورلڈ میں لے آئے، دیکھتے ہیں اس کے کیا ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور اس کو بولا جائے کہ آپ دوبارہ جاؤ اور یہ سٹوریز جو ہے نا اپنے لوگوں کو سنا دو جو 100 سال پرانے تھے، ان کو بات سمجھ میں آئے گی ہمارے دور کی، ترقی سمجھ آئے گی اس کو ہمارے دور کی. وہ بولے گا ہم جیسے ایلینز دیکھ رہے ہیں آگے ان فیوچر،